جس کا درد اس کا درد، باقی سب تماشائی۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ بے شک ماں اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے۔ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ کچھ نہیں ملتا دنیا میں محنت کے بغیر، میرا اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے سے ملا۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی تیز دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی، وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہو۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ ہونا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔ جب غلامی ذہن میں بیٹھ جائے تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ جذبات صرف تمہاری ہی جاگیر نہیں ہے۔ اے انسان، رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں نکالے جاتے۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہی تو ہے جو غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ جب کمزور تنگ ہو کر ٹکر لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دماغ ایک بھیڑ ہے، روح بھیڑیا ہے اور ایمان چرواہا۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو روح دماغ کو کھا جاتی ہے۔ حج کی قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت یہ نیت رکھیں کہ میں اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا تم اشرف المخلوقات ہو۔ اتنا غافل تو آندھیوں سے کوئی ریگستان بھی نہ ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کنفیوز رہے، اسے کس بات کی خوشی ہے۔ رابطے سدا پہلے جیسے نہیں رہتے، اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ موجودہ حالت میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو کہیں بالکل اڑتا ہے، بلکہ آج صبح درخت پہ بیٹھے دیکھا تھا۔ کالی بلی تو ویسے ہی بدنام ہے، آج کل انسان انسان کا راستہ کاٹتا ہے۔ ہمارا معیار دل کی خوبصورتی ہے، ہم حسین چہروں کا بھروسہ نہیں کرتے۔ بڑا ہی جان لیوا ہوتا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا۔ محتاط رہیں کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ کالی بلی سے ڈرتے ہیں لوگ، کالے کرتوتوں سے نہیں ڈرتے۔ مجھ کو برا کہتے ہو، زمانہ نہیں دیکھا تم نے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔
کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ جانے والوں نے یہی سکھایا ہے کہ خود کو اب کسی کا عادی نہ بنایا جائے۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں بدل دیتی ہے۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی پوری دنیا ہوتے ہیں۔ کسی پر کیے گئے احسان کی قیمت کبھی نہیں وصول کرنی چاہیے۔ اس سے نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے اور انسان کا وقار بھی مٹی میں مل جاتا ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بناتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ جب کوئی عورت کسی مرد سے پیار کرتی ہے تو وہ صرف اسی مرد سے پیار کرتی ہے، لیکن جب وہ مرد سے نفرت کرتی ہے تو وہ سب مردوں سے نفرت کرتی ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیے: جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی اس سے شکایت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ صبر وہ آنسو ہے جو پلکوں تک آ کر بھی آنکھوں سے نہ گرے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے، سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح ہو کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔